وہ بولے کہ دے سکتے نہیں آپ کو اصلا نظروں میں ہماری تعبیر نہیں ایسا حضرت میرا بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا اور شکر کے سجدے انہیں کرتے ہوئے دیکھا. انعام مجھے دیجئے وہ کام کیا ہے نادان سکینہ کے بھی در چھین لیا ہے. 16 مہر کی پیاس میں پانی نہ دیا ہے. زینب تھی کھڑی سامنے اور ذبح کیا ہے. جن کو کیا قتل وہ میدان میں پڑے ہیں، باقی جو تھے سجاد رسن بستہ کھڑے ہیں. جب شام کے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفينا وحبيب ذنوب نفوسنا وطبيب قلوبنا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين محبوب المشرقين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه القرآن المجيد الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات عزیزان محترم، ماتم داران سید الشہداء، یقیناً یہ مجلسوں کا سلسلہ اور ہر عزادار کا ایک فرش سے دوسرے فرش پہ آنا اور فرش پہ جانا. میں نے ایک مجلس میں یہ بھی کہا تھا اور آج اچھا بھی لگا، یہ اعلان کہ جیسے ہی
اذان کا وقت ہوگا تو پہلے مجلس جو ہے روک دی جائے گی اور نماز ادا کی جائے گی اور اس کے بعد پھر مجلس کیا جائے گا۔ استفادہ حاصل کر رہا ہوں، آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا دیکھتے ہوئے کہ کیا ہم نے یہ غور کیا کربلا اگر ہوئی اور کربلا اگر بچی تو دو شخصیت ہے، ایک کا نام ہے امام حسین، بچانے والی کا نام ہے شہزادی زینب، ہے نا؟ ایک کا نام ہے امام حسین، کربلا کو محفوظ کرنے میں ہاتھ اگر ہے تو وہ ہے شہزادی زینب کا، وہ ہے شہزادی زینب کا۔ سید سجاد نے کام کیا لیکن یقین جانے کہ کربلا کو انہوں نے عام کیا۔ بھائی کیا سن رہے آپ؟ کربلا کو انہوں نے عام کیا، یعنی لوگوں تک پہنچایا۔ اب استفادہ حاصل کرتے ہوئے ایک فضائلی جملہ دینا چاہتا ہوں کہ غدیر، جسے عید اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ غدیر عید اکبر ہے، تو عزیزان محترم غدیر عید اکبر ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو مومنین تک محدود ہے۔ بھائی توجہ چاہوں گا، غدیر عید اکبر ہے لیکن مومنین تک محدود ہے، اور کربلا کو عام کیا سید سجاد نے تو مومنین تک بھی ہے، مسلمین تک بھی ہے اور عالمین تک بھی ہے۔ بھائی کیا سن رہے آپ؟ عالمین تک ہے، عالمین تک ہے، عالمین تک ہے۔ تو عزیزان محترم سلام ہو سید سجاد کی ذات پہ کہ آپ نے بعد کربلا جو بھی حیات پائی اس میں کربلا کو عام کیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ، اس میں کربلا کو عام کیا۔ اور ہمیں بھی چاہیے یہ کہ ہم اگر عید اکبر مانتے ہیں تو ہم اسے بھی عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور وہ تبھی پہنچ سکتی ہے کہ جب اس دن کا خیال کر کے ہم اپنے کام کو روک کے عید اکبر کو ترجیح دیں، اپنے کام کو روک کے عید اکبر کو ترجیح دیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ کربلا اگر وجود میں آئی تو وہ ہے امام حسین، وہ ہے امام حسین۔ محفوظ کیا شہزادی زینب نے، محفوظ کیا شہزادی زینب نے، اور یقین جانے عزیزان محترم قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کی کوشش جو ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتی، بیکار نہیں جاتی۔ اب یہ اور بات ہے کہ اگر اس کے اوپر گفتگو کیا جائے تو تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے وہ لگے گا، کم سے کم مجھ جیسا ان پڑھ انسان جو ہے وہ اگر اس پہ بولنا چاہے تو 1 گھنٹہ لگے گا کہ بھائی لیس للانسان الا ما سعی، انسان کی کوشش جو ہے وہ کامیابی کی منزل حاصل کرتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کوشش کرنے والا کس زاویے سے کوشش کر رہا ہے، اپنے آپ کو حرام کی طرف مائل کر کے کوشش کر رہا ہے یا حلال کی طرف مائل کر کے کوشش کر رہا ہے، یہ بہت ساری باتیں جو ہے وہ آتی ہیں۔ لیکن عزیزان محترم مجھے بس صرف اس منزل پہ آنا ہے کہ انسان کی کوشش جو ہے وہ کامیابی کی منزل پہ پہنچاتی ہے۔ شہزادی زینب نے کربلا کو محفوظ کیا، بچایا، شہزادی زینب نے کربلا کو محفوظ کیا، بچایا۔ بھائی عزیزان محترم آپ اور ہم مل کے کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بھائی جہاں بہت ساری باتیں ہوتی ہے کہ نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے، عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے، تو آج بھی حسین کے عزادار ہیں،
کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، عزاداری کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. عزاداری کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں اور نماز کی بھی اہمیت کو سمجھتے ہیں. اور یہ عظمت اور یہ سمجھ اگر ہے تبھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مجلس کے فرش پہ کہ بھئی مجلس کے بعد ہم نماز ادا کریں گے اور نماز کے بعد ہم جو ہے وہ مجلس ادا کریں گے. نماز کے بعد ہم مجلس ادا کریں گے. مجھے یاد ہے پچھلے سال اس وقت جو ہے وہ لوگ کھانا کھا چکے تھے، حاضری ہو چکی تھی، لیکن وقت اس سال جو ہے وہ آگے بڑھا، کسی کو کوئی پریشانی نہیں آئی. کیوں پریشانی نہیں آئی؟ اس لیے کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ مادی غذا اور ہوتی ہے، روحانی غذا اور ہوا کرتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. روحانی غذا اور ہوا کرتی ہے اور مادی غذا کی حیات بھی بہت کم ہے، لیکن روحانی غذا وہ غذا ہے کہ جس کی حیات قیامت تک ہے. قیامت تک ہے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جہاں لوگ اپنے وارثین کو یاد کرتے ہیں وہیں ایک آواز یہ بھی آتی ہے کہ جملہ مومنین و مومنات. تو اب یہ جملہ مومنین و مومنات میں ایسا نہیں ہے کہ دور حاضر کی گفتگو ہو رہی ہے کہ اس دور میں جو لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں انہی تک نہیں. یہ جملہ مومنین و مومنات میں ازل سے ابد تک کا شمار ہوا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ازل سے ابد تک کا شمار ہوا کرتا ہے. عزیزان محترم، یقیناً اس کے بعد بھی مجلس ہے. آج محرم کی 4 تاریخ ہو گئی. ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اور وہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا بڑا اثر ہے. یہ بہت بڑی طاقت ہے ہمارے اور آپ کے پاس. ماسٹر صاحب جون بھائی وغیرہ جانتے ہیں تھوڑا بہت جو ہے وہ میرا دخل پبلک میں بھی ہے. ممبر پہ ہوں. مجھ سے پچھلے سال محرم کے بعد 2-4 جگہ سوال ہوا. سب سے پہلے جو ہے وہ چھاتا میں، محول چھاتا جو ہے وہاں ایک ہوٹل ہے مسلمان کی، وہاں مجھ سے یہ سوال ہوا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کیا یہ جو اتنے سارے لوگ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ دکھ رہے تھے تو کیا گوپال پور میں اتنے آپ لوگ ہیں؟ بخدا جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. گوپال پور میں اتنے آپ لوگ ہیں، یہ کس بنیاد پہ ہم آئے؟ 7 محرم کا جلوس جب نکلا ہمارے یہاں پچھم پٹی سے، جب نکلا تو وہاں سے جو پبلک ساتھ تھی تو امام باڑے سے لے کر کے تقریباً جو ہے وہ ہم لوگوں کا جو امام باڑہ ہے اس امام باڑے تک جو ہے وہ سر ہی سر نظر آ رہے تھے. تو میں نے ان سے سینہ تھوڑا سا چوڑا کر کے یہ بھی کہا کہ یہ 3 پر 3 حصہ تھے، ایک حصہ آج بھی لوگ نہیں آ پاتے ہیں، ایک حصہ لوگ نہیں آ پاتے ہیں. تو عزیزان محترم، فرش پہ ہو یا جلوس میں ہو، اگرچہ سب کے سب مل کر کے اس کام کو انجام دیتے ہیں نا تو آپ کی ایک طاقت کا اعلان ہوتا ہے اور آپ کی یکجہتی کا اعلان ہوتا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر تھوڑا سا
غور و خوض جو ہے وہ کر کے عمل کرنا چاہیے. اور حقیقت ہے کہ یہ بھی درس ہمیں کربلا نے دیا، یہ بھی درس ہمیں کربلا نے دیا. اس لیے کہ امام حسین نے یہی تو کہا تھا کہ تم لوگوں کو اختیار ہے، تم لوگ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، جا سکتے ہو، تمہارے جنت کی ضمانت ہم لیتے ہیں. اس لیے کہ یزید ہمارے خون کا پیاسا ہے، یزید ہمارے خون کا پیاسا ہے. لیکن جب کوئی جواب نہ ملا، سب کے سر جھکے کے جھکے رہ گئے، تو امام نے چراغ کو بجھا دیا اور امام نے آواز دی کہ لو میں اس چراغ کو بجھا دے رہا ہوں. اگر اس رات کے تاریکی میں تم جانا چاہو، اگر شرم محسوس کرتے ہو کہ اجالے میں مجھے شرم آ رہی ہے، تو اس رات کے سناٹے میں، اندھیرے میں تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو. لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد امام نے شمع روشن کیا تو کیا دیکھا کہ سب اپنی اپنی گردن تلوار پہ رکھے ہوئے ہیں اور آواز دے رہے ہیں کہ مولا اگر آپ مجھے اجازت دے تو ہم اپنی گردن کو اپنے سے کاٹ دیں. ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں؟ ہار باب ادا حبیب ابن مظاہر کا صبح سے مصائب سن رہے ہیں نا. کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں جو بھی حسین کے قافلے میں آیا ہے پلٹ کے واپس نہیں گیا، لیکن ہاں حسین کے قافلے میں کبھی حر بن کے حر آیا، کبھی حبیب ابن مظاہر کو بلایا تو حبیب ابن مظاہر آئے. قاصد جیسے ہی خط لے کے آیا، آواز دی، اس حبیب دسترخوان پہ تھے، سوال کر لیا من الباب، دروازے پہ کون؟ ایک آواز آئی حبیب کے کان میں، انا مرید القاصد الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. حبیب ننگے پیر آئے، حبیب نے قاصد سے خط لیا، امام کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، خط کو پڑھا، گریو زاری کیا. ایک مرتبہ اپنے آپ کو سنبھالا، آئے دسترخوان پہ بیٹھے، زوجہ نے سوال کر لیا کون آیا تھا؟ کہا آقا حسین کا قاصد تھا. کا کیا لکھا ہے؟ کہا مدد کے لیے کربلا بلایا ہے. کہا پھر کیا سوچا؟ ایک مرتبہ حبیب نے ایک امتحاناً جملہ کہا، ارے مجھے تمہارا خیال آ رہا ہے. جیسے ہی زوجہ نے سنا، آواز دی، وائے ہو تم پر، ارے تمہیں نصرت کے لیے رسول کا نواسا علی کا بیٹا بلائے اور تم ہمارا خیال کرو، لو یہ چادر اوڑھ لو. حبیب نے مرحبا کہا، آواز دی، ارے میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، لیکن یقیناً تم بھی ہمارے ہمراہ چلو. اللہ علامت اللہ سیادم اللذین ایّم قلب ماتم حسین. اے میرے اصغر آ جاؤ، اے میرے اصغر آ جاؤ، ماں ہے پریشان دل ہے مضطر، جانے مادر آ جاؤ. اے میرے اصغر آ جاؤ، اے میرے اصغر آ جاؤ، اے میرے، جواب دیجیے آپ حضرات، اے میرے اصغر آ جاؤ، اے میرے اصغر آ جاؤ. گود ہے خالی، جھولا ہے خالی، ویرا ہے گھر
سکینہ بھی نہ رہی اب کس کو کروں میں پیار گود ہے خالی جھولا ہے خالی پیروں ہے گھر بار بال سکینہ بھی نہ رہی اب کس کو کروں میں پیار تنہائی سے ڈر لگتا ہے جانے مادر آ جاؤ اے میرے اصغر آ جاؤ اے میرے اصغر آ جاؤ اے میرے اے میرے اصغر آ جاؤ شام کے زندہ میں چھوٹا ہے ساتھ سکینہ کا تو بھی نہیں پلٹا تو زندہ رہ کے کروں گی کیا شام کے زندہ میں چھوٹا ہے ساتھ سکینہ کا تو بھی نہیں پلٹا تو زندہ رہ کے کروں میں کیا پیاری اگر ہے زندگی ماں کی اے میرے دل بر آ جاؤ اے میرے اصغر آ جاؤ اے میرے اصغر آ جاؤ اے میرے اصغر آ جاؤ یاد کبھی آتی ہے تجھے مادر کی سکو بیٹا تم ہو دل مادر کی سکو ہے فخر تجھے بیٹا یاد کبھی مادر کی نہیں آتی ہے تجھے بیٹا تم ہو دل مادر کی سکو ہے فخر تجھے بیٹا کب سے بلاتی ہوں میں تجھ کو لال ہوں مکڑ آ جاؤ اے میرے اصغر آ جاؤ